اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے۔ سوچو بھی نہیں، اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کب تک ہم محمد بن قاسم کا انتظار کریں گے، کب تک ہم طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے؟ کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم بن جائے، کیوں نہ ہم طارق بن زیاد خود بن جائے؟ ہم سب نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ عمران خان صاحب اگر 76-77 سال کی عمر میں جیل میں میرے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنے جسم، اپنے وجود سے، اپنی قید کے ذریعے میرے اور آپ کا حوصلہ بن رہا ہے، حقیقی آزادی کے لیے وہ ہم سے قربانی نہیں لے رہا بلکہ اپنی ذات سے وہ قربانی دے رہا ہے۔ اگر 76 سال کی عمر میں وہ میرے اور آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوانوں کی طرف، اس کو امید صرف اور صرف اپنے عوام سے ہے کہ میری عوام آئے گی، اور اس کو پختہ یقین ہے کہ اس کی عوام عمران خان کو نہیں چھوڑے گی، اور ہمارا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو نکالیں گے بھی، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اپنے لیڈر کو نہ ان کو تنہا چھوڑیں گے اور نہ ان کی فیملی کو تنہا چھوڑیں گے۔ ہم چٹان کی طرح انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں گے۔ آپ کرتے رہیں، اور ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اور صرف آئین اور قانون کے لیے۔ جس دن یہ پردہ ہم نے پھاڑ دیا نا، تو اس کے بعد ہمیں یاد ہے وہ مریم رواز جو پتھروں کے ساتھ آئی تھی کورٹ کے سامنے، یہ پتھر ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں، یہ لوگ ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 80% اس ملک کے لوگ ہیں۔ جس دن ہم نے کال دی نا، پھر یہ نہ کہنا کہ ادھر یہ لاکھوں لوگ کیوں آ گئے ہیں، لیکن بار بار یہ فیملی ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ ادھر زیادہ تعداد میں نہ آئیں۔ پھر ہم پتھروں کے ساتھ آئیں گے، پھر آپ نے یہ گلہ نہیں کرنا۔ پہلے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ایسے چوک کو فی الفور معطل کیا جائے۔ وہاں پہ جتنے بھی پنجاب پولیس کے اہلکار جنہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی ایس پی کو، ان کو بھی وہ کرے۔ جو ایس ایچ او ہے اعزاز، اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور میں پختون بھی ہوں، اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی، میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں، گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں۔ انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا، ہمیں گھسیٹا، ہمیں دھکے دیے، ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی، اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا، اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو، تمہارے میں مردانگی ہے تو یہ وردی اتار کے آؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ لیکن تم نے وردی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وردی تم نے پہنی ہے، اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو۔ اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے، ورنہ پنجاب پولیس ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں پھر نظر نہیں آتے، پھر بھاگتے ہیں، پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئے۔ لیکن یاد رکھو مریم نواز، پنجاب عمران خان کا ہے، پنجاب آپ کا نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا، آپ کی پوری پارٹی کو ریجیکٹ کیا، اور پنجاب جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور میں خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے۔ ہم ہر دفعہ، آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں، آپ لوگ نہ بیٹھا کریں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا۔ ہم آئیں گے، اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے، ہم ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے، اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں گے۔ یہ بار بار علیمہ آپا ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ چلے جائیں، تو اکثر اوقات ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حسان جیل کے اندر، میں حسان نیازی کو پیغام دیتا ہوں کہ حسان، آپ کی والدہ میری ماں ہے،
آپ کی ماں میری ماں ہے, ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انہوں نے آپ کی ماں کے اوپر جو انہوں نے بدتمیزی کی کل, میں انتہائی زیادہ غصہ ہوں, کیونکہ جو دوپٹہ کھینچا گیا ان کا, جو بال کھینچے گئے, ہمیں ان چیزوں کا بڑا غصہ ہے, کیونکہ حسان شاید آج بڑا خفا ہوگا.